آج زیارت ایک ایسے عاشق رسول کے مزار کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ جی ہاں، آقا کریم کو دیکھے بغیر ان سے ایسی محبت فرمائی کہ ان کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جی ہاں، اس عشاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سر فہرست حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عمان کا یہ شہر سلالہ یمن کا حصہ تھا۔ کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں کسی زمانے میں کھدائی کے دوران گائے کا سینگ نکلا تھا۔ عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں۔ گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نسبت سے پکارے جانے لگے۔ حضرت اویس قرنی تک جب اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا تو آپ ایمان لے آئے۔ پھر جو مسلمان مدینہ سے یہاں آتا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے دریافت کرتے۔ دل میں آقا کے دیدار کی شدید خواہش کے باوجود مدینہ کا سفر اختیار نہ کیا، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ ضعیف تھیں جن کی خدمت میں دن رات لگے رہتے۔ بکریاں اور اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا۔ آپ نے مال و دولت کبھی جوڑ کے نہ رکھا۔ شام کو استعمال کے بعد جتنا اضافی پیسہ یا رزق بچتا لوگوں میں بانٹ دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کا دیدار نہ کر سکے، مگر جب آقا کریم کو اویس قرنی کی محبت بارے پتہ چلا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تابعین میں سب سے بہتر شخص قرار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بھی اویس قرنی سے ملے اس سے کہنا کہ اس امت کے حق میں دعا فرمائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش کو اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت پر قربان کر دیا، اور یہی ادا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے تابعین میں حضرت اویس قرنی کو سب سے بہتر اور اپنا دوست قرار دیا۔ ہے باغ بہاراں تے گلزاراں ابن یاراں کس کاری یار ملنے دکھ جانے ہزاراں او میں شکر کراں لکھ بہاری اچھی جائی نیویں لگایا تے بنی مصیبت پھاری یاراں با اج محمد بخشا او کون کرے ہائے کون کرے گا مخاری۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں سلالہ میں۔ جی ہاں، عمان کا بڑا ہی خوبصورت حسین شہر سلالہ، اور یہاں پر دینی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلامک ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں پر انبیاء اکرام کی قبریں ہیں، ان کے روضے ہیں جو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی زیارت پر لے کر آیا ہوں جن کے حوالے سے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم سب اس اعلیٰ درجے کی جیت شخصیت سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں لے کر آیا ہوں آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ۔ جی ہاں، یہاں پر ان کا روضہ مبارک ہے، اور حضرت اویس قرنی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا، دیدار نہیں کیا تھا، لیکن ان کا شمار عزت اور احترام اور وقار کے حوالے سے صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، بہت سارے واقعات ان کے ساتھ منسلک ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا بھی۔ اور یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، اس پر سبزہ آیا ہوا ہے، ابھی کچھ دن بعد یہ سبزہ ختم ہو جائے گا کیونکہ خریف کا سیزن ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سنگلاخ چٹانوں کے پاس یہ ایک ٹوٹا پھوٹا راستہ ہے، یہ راستہ ہمیں لے کر جاتا ہے ان کے مزار کی طرف، اور یہاں پر گاڑی کا آنا دشوار ہے، اس لیے ہم نے گاڑی دور کھڑی کر دی ہے، اور میرے ساتھی بھی گاڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے، اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس روضے کی طرف۔ اور موسم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بڑے اچھے بادل آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے۔ سلالہ میں جو خریف کا سیزن ہوتا ہے وہ 3 مہینے رہتا ہے، 3-4 مہینے، اور یہاں پھوار پڑتی رہتی ہے، بوندا باندی ہوتی ہے،
اور بادل بہت نیچے آ جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد بادل اور نیچے آ جائیں گے اور وہ دور وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر ذرا اگر آپ دکھا سکتے تو دکھائیے گا. ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہاں تک ہمیں پیدل چلنا ہے. یہاں پر اونٹ چر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا جنگل ہے. سانس چڑھ گیا مجھے. تو آئیں وہاں چل کے بات کرتے ہیں. دوستو سانس بہت چڑھ گیا. ہم اس روضے کے قریب آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ باہر ہی لکھا ہوا ہے محمد اویس رحمۃ اللہ. اور اس کے باہر ایک پودا ہے جس پر سبز رنگ کے کپڑے ہیں اور یہ مزار شریف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور بہت چھوٹی سی جگہ ہے. پہاڑ کی چھوٹی سی پہاڑی کی ایک چوٹی ہے, اس پر یہ روضہ ہے. اور تیز ہوا سے چادریں اڑ جاتی ہیں اس لیے قبر پر پتھر رکھے گئے ہیں. اور یہ دیکھیں زرعی الولی محمد اویس القرنی, یہاں پر نام بھی لکھا ہوا ہے حضرت اویس قرنی کا. اور یہ جو قبر ہے یہ کم و بیش 9 فٹ لمبی ہے اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پر. نیچے قبر کے ساتھ بہت اعلیٰ درجے کا جو ٹائل ہے وہ لگائی گئی ہے. دیواروں پر ابھی پلستر نہیں ہوا اور یہ قبر یہاں پر موجود ہے. حضرت اویس قرنی آقا دو جہاں کے ایسے دیوانے تھے, عاشق رسول تھے اور اتنی محبت فرمایا کرتے تھے آقا کے ساتھ, لیکن باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی. دوستو غزوہ احد کے دوران جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور اس بات کا پتہ جب حضرت اویس قرنی سرکار کو چلا تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بے تحاشا روئے تھے اور انہوں نے اپنا ایک دندان مبارک بھی شہید کر لیا تھا. اس درجے کی محبت کرنے والے ایک عاشق کی قبر پہ میں لے کے آیا ہوں جو آقا کریم کے دیوانے تھے. اور اس روضے کے باہر دور تو پہاڑ ہیں لیکن اس کے باہر جب آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی مسجد یہاں پر قائم کی گئی ہے جس پر مصلے رکھے گئے ہیں اور اس کا رخ قبلہ کی طرف ہے تاکہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کر سکے. لیکن یہاں پر آپ جب بھی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. اور ایک طرف پہاڑی اور دور بہت دور اگر ہم دیکھیں تو شہر ہے. شہر سے قریب ترین یہ پہاڑی ہے اور جب بھی آپ سلالہ آئیں گے تو یہاں کے لوگ آپ کو بڑی آسانی سے اس روضے پر لے آئیں گے. تو یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری آرام گاہ. دوستو اس روضہ مبارک پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پاکستان میں کسی روضے پر حاضری دے رہے ہیں. یہاں پر جو چادریں باندھی گئی ہیں چھت سی بنانے کے لیے تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ویسی ہی چادریں ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں ہم لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر چڑھاتے ہیں جن پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں. یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے اگر اس چادر کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس پر بھی اللہ کا نام اور قرآنی آیات لکھی گئی ہیں. اور جب ہم آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ اگربتیاں یہاں پر رکھی گئی ہیں اور یہ اگربتیوں کا خالی پیکٹ بھی یہاں پر ہے. کوئی محبت کرنے والا آیا ہوگا اور اس میں لوبان جلایا جاتا ہے خوشبو کے لیے. اور یہ ایک لوہے کی الماری رکھی گئی ہے یہاں پر جس میں مطلب یہ ہے تو خالی لیکن یہ بھی رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے. اور اس کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں, 2.5-3 فٹ کی دیواریں ہیں. ابھی آج اس مقام پر آ کر مجھے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے اور میرے دل میں گداس بھی ہے. فخر اس بات پر کہ میں ایک عظیم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کر رہا ہوں اور دل اس لیے بھر آیا کہ کہاں میں ادنا سا بندہ اور کہاں یہ ہستی. مجھے اپنی آنکھوں پر فخر محسوس ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عشق اویس قرنی عطا فرمائے. ہمیں آقا کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی حضرت انسان سے وہ محبت کر سکیں جیسی محبت ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں سے فرمائی۔ عمان کی حکومت کی طرف سے باہر کوئی بورڈ نہیں لگا جیسے حضرت نبی عمران علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے حوالے سے یہاں پر بورڈز لگائے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ چادر بھی ایسی ہی ہے، اس پر اگر آپ دکھا سکیں دکھائیے گا، ذرا اس طرف آئیں کہ اس چادر پر بھی اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور قرآن آیات بھی لکھی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو لے کر آیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر، اور میں اسی طرح آپ کو دنیا بھر میں لے کے جاتا رہوں گا۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے، پوری قوم کے لیے، پاکستان کے لیے بہت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، پاکستانیوں کی خیر کرے، اللہ اپنے بندوں کی خیر کرے۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور یہاں سے جانے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہاں سے جانا ہے، تو مجھے دیجیے اجازت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، بڑی بڑی درگاہوں اور مزارات پر حاضری رہتی ہے، مگر آج اس مقام سے واپسی پر مجھے سخت نموشی کا سامنا تھا، کیونکہ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ کی محبت نہیں رکھتا جیسی محبت حضرت اویس قرنی نے فرمائی۔ اللہ پاک مجھے بھی حب اویس قرنی عطا فرمائے، مجھے آقا کریم والی دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا کر دے، اور میں بھی آقا کریم کی سنت عظیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، آمین۔